بار دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین اگر زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں کیونکہ مجلس کا ماحول بن جائے گا. یہ منتشر ہو کے بیٹھنا یہ مجلس کے ماحول کو یہ ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، تو مہربانی فرمائیں کہ آگے آ جائیں کیونکہ پچھلے مومنین کو آنے کی جگہ مل سکے. تو میں ناچیز نے خالق لم یزل، وہ خدا جیسے علی جیسی ہستی بھی سجدہ کرتی ہے، اس خدا نے اپنے ایک پیغمبر پہ ایک کتاب بھیجی. اس کتاب کا نام قرآن ہے. سبھی جانتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ بچے آتے جاتے رہیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس خدا نے اپنے ایک نبی پہ کتاب بھیجی. اس کتاب کے ابتدائی صفحات پہ یہ دعویٰ ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور جو ہے اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اور جس اپنے نبی پہ بھیجی اس نبی کی صداقت کی گواہی بھی خدا نے اسی کتاب میں دی. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک مجھ خالق کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتا. دو صداقت. جس پیغمبر پہ یہ کتاب آئی اللہ نے اس پیغمبر کی بھی صداقت اسی کتاب میں دی. اور اس کتاب کے ابتدائی صفحے میں بھی یہی فرمایا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہ کرنا، یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے. اور پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کسی کو حق نہیں ایک نقطے کے برابر بھی تحریف کرے. کیوں؟ اس کتاب کا محافظ خود خدا کی ذات ہے. تو میں نے اس کتاب الہیہ میں سے ایک آیہ مجیدہ کے چھوٹے سے ٹکڑے کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11. اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ خداوند متعال دو طرح کے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے. کون کون کے؟ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں. تو جو ہے نا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں. پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اگر درجات بلند ہیں تو وہ یا صاحبان ایمان ہیں اور یا صاحبان علم ہیں. تیسرے بندے کے اللہ کے نزدیک کوئی درجات نہ. اور یاد رکھیے میرے محترم احباب ذی وقار، صاحبان ایمان کو صاحبان علم بھی ہونا چاہیے. اگر بندہ مومن ہو لیکن اس کے پاس علم نہ ہو تو وہ کسی کھاتے کا نہیں، اور اگر بندہ عالم ہو لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو تو وہ پھر بھی کسی کھاتے کا نہیں.
ایمان اور علم دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. اور علماء نے فرمایا کہ وہ علم جس کی ایک اسلام اور مسلمان معاشرے کو ضرورت ہے وہ دین کا علم ہے. یہ فزکس، کیمسٹری، بایو یہ میں بھی پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے کیا فرمایا، وہ علم جس کی ایک مسلمان معاشرے کو ضرورت ہے وہ کیا ہے، کون سا علم ہے، وہ دین کا علم ہے. کیونکہ دین کا علم دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گا، آخرت میں بھی ہمیں کام آئے گا. آخرت میں کیسے کام آئے گا، دلیل دینے لگا ہوں. اللہ تعالی، یہ ہمارے عقائد کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے ایک عالم اور عابد دونوں قیامت کے دن کیا ہوگا، دونوں جب جنت میں جانے لگے گئے نا، اللہ عابد کو کہے گا تم تو چلے جاؤ، لیکن عالم سے اللہ کہے گا تم رک جاؤ. کیوں؟ پروردگار کیوں فرمایا جتنے لوگوں میں آواز توحید آئے گی، جتنے لوگوں کی تم نے دنیا میں اصلاح کی ہے نا، انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو، انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو. اسی لیے تو ایک دین کے علم کی ضرورت ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے خوبصورت فرمایا، امام نے فرمایا اکتسبوا العلم یکسبکم الحیات، تم علم حاصل کرو، علم تمہیں زندگی عطا کرے گا. اور پھر فرمایا العالم بین الجہال کالحی بین الاموات، جاہلوں کے درمیان ایک عالم ایسا ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ موجود ہو. جاہلوں کے درمیان ایک عالم ایسا ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ موجود ہے. مثال کے طور پہ مجھے بتائیں کہ کمرے میں مردے پڑے ہیں، 5-6 مردے پڑے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ زندہ ہے. وہ مردے نہ تو ہل سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں، نہ انہیں کسی گرمی کی پرواہ، نہ انہیں کسی سردی کی پرواہ، لیکن جو بندہ جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو احساس محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر مکھی بھی بیٹھی، اسے گرمی بھی لگ رہی ہے، اسے سردی بھی لگ رہی ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے. کیوں؟ وہ زندہ ہے. امام نے فرمایا جاہلوں کے درمیان ایک عالم ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان ایک زندہ موجود ہو. زندہ لوگوں کو شعور ہوتا ہے، مردہ کو شعور نہیں ہوتا. علم بڑی اہمیت کا حامل ہے. کیوں رسول خدا نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے گور تک. کیوں؟ اللہ کے نبی کے اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ علم حاصل کرنے میں جوانی کی کوئی قید نہیں کہ انسان کو جوان ہونا چاہیے، بڑھاپے میں کوئی قید نہیں کہ انسان بوڑھا ہو تو پھر اسے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، انسان اگر لڑکا ہے تو اسے علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گور تک کب علم حاصل کرو، اور گور تک علم حاصل ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، واحد مذہب شیعہ ہے جو مردے کو بھی علم سکھاتے ہیں. اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں اسمع فہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. کیوں؟ اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اب سن اور سمجھ. اللہ کے نبی سے بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول خدا نے فرمایا اسے علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں میرے ماننے والوں کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں. کیوں؟ تاکہ وہ دین کا علم سیکھیں. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ سزا برے کام سے دی جاتی ہے نا، لیکن امام فرمانے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے سرے پہ کوڑے مارے جائیں. کیوں؟ تاکہ وہ دین کا علم سیکھیں. اب خود اندازہ لگائیے کہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے. اور علم وہ جو دین کا علم ہے، اور دین کا علم انسان کی معاش اور معاد کا ضامن ہے. انسان کے پاس علم ہوگا نا دین کا، وہ دنیا میں بھی بھوکا نہیں مرے گا. اگر اس کے پاس دین کا علم ہوگا وہ قیامت میں بھی کسی کی سفارش کا منتظر نہیں ہوگا. رسول خدا سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، سننا میرے دوستو، سننے والی بات ہے. رسول خدا سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ ایک طرف ایک شہید کا جنازہ ہو، توجہ، ایک طرف ایک شہید کا جنازہ ہو، دوسری طرف ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہو، یا رسول اللہ آپ شہید کے جنازے میں شرکت کو زیادہ اہمیت دیں گے یا پھر ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ اللہ کے نبی مسکرائے فرمایا ابو ذر
تم ایک شہید کی بات کرتے ہو، میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں 1000 شہید ہو، اور عام شہید نہیں، جنگ بدر کا شہید ہو، میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں جنگ بدر کا 1000 شہید ہو، میں محمد اس 1000 شہید پہ جنازے میں شرکت سے زیادہ اہمیت دوں گا ایک عالم کی صحبت میں چند لمحے بیٹھنے کو، زیادہ اہمیت دوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے پاس کئی بندے آئے، پوچھنے لگے یا علی علم افضل یا مال؟ مولا علم افضل یا مال؟ امام نے فرمایا علم۔ بندہ کہنے لگا مولا دلیل دی دیجئے۔ امام نے فرمایا علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ توجہ، علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مال والے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا آیا مولا علم افضل یا مال، دلیل مولا نے ہر ایک بندے کو نئی نئی دی۔ دوسرا آیا مولا علم افضل یا مال، امام نے فرمایا علم۔ کہنے لگا دلیل، امام نے فرمایا علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جا سکتا ہے۔ تیسرا بندہ آ گیا مولا علم افضل یا مال، امام نے فرمایا علم۔ کہنے لگا دلیل، امام نے فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ چوتھا آیا مولا علم افضل یا مال، امام نے فرمایا علم۔ کہنے لگا دلیل، امام نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرائض کی میراث ہے۔ توجہ، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ علم دین۔ اور ایک جملہ سبحان اللہ، مولا امیر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ تم اگر زندگی میں دنیا میں زندہ رہو تو تم ایسے زندہ رہو کہ لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق ہوں۔ ایسی زندگی گزارو دنیا میں، اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق ہوں، اور اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہاری یاد میں آہو بکا کر کے روئیں۔ مولا امیر علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے جانے کے چند دنوں بعد حاکم شام، نام لینے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں، حاکم شام نے، تاریخ نے جن کا نام زرار لکھا، مولا امیر علیہ السلام کے ایک بہت چاہنے والے، ان سے پوچھا، ان سے کہنے لگا زرار آج مجھے نا میرے دربار میں صف لی علیہ، تو میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ ہے دشمن صف لی علیہ، یا علی اے زرار آج میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ تو جناب زرار نے کہا حاکم شام تو مجھے معاف رکھے تو بہتر ہے۔ تو حاکم شام نے بہت اصرار کیا۔ اس وقت جناب زرار نے ایک مفصل قصیدہ پڑھا مولا علی علیہ السلام کی شان میں، لیکن چند جملے، 2 یا 3 جملے جو اپنے اس علم سے ریلیٹڈ ہیں میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جناب زرار نے اس حاکم شام کے دربار میں یہ فرمایا، حاکم شام اگر تو اصرار کرتا ہے نا سن، اگر تو اصرار کرتا ہے نا کہ علی کے فضائل سناؤں، علی کے اوصاف سناؤں، سن۔ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةَ مِنْ نَوَاحِيهِ، حاکم شام علی کے چاروں طرف حکمت باتیں کیا کرتی تھی۔ وَيَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ، الحاکم شام سن، علی کی چاروں طرف سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے۔ وَكَانَ يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، علی دینداروں کی تعظیم کیا کرتا تھا، علی دینداروں کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، دیندار کو ایک حقیر اور فقیر سمجھا جاتا ہے، غلط۔ دیندار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار تو زمانے کی نزاکت کو نہیں جانتا، دیندار کو دقیانوس کے زمانے کا انسان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا امیر المومنین کی سیرت کو پڑھو، وَكَانَ يُعَظِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، علی دینداروں کی تعظیم کرتے تھے۔ دین کا علم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تفقہوا فی دین اللہ فإنہ مفتاح کل بصیرہ، آقا فرماتے تم اللہ کے دین میں سوچو بچار کرو، کیوں؟ یہ ہر طرح کی بصیرت کی چابی ہے۔ اللہ کا دین، اس میں غور و فکر کرنا ہر طرح کی بصیرت کی چابی ہے علم دین۔ اور رسول خدا نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، مولا فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، 2 ہی ارشاد معصوم نے فرمائے، کیا خوبصورت فرمائے۔ پہلا ارشاد معصوم نے فرمایا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں دین فہمی عطا کرتا ہے، اسے دین میں سوچ و بچار پہ لگا دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اور
علماء سے دور، علم سے دور، کتابوں سے دور، ہمارا حال یہی ہونا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں وارثان علم، علماء اور علم سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا۔ 28 رجب کو جب فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑنے سے پہلے فرزند زہرا نے اپنے نانا رسول خدا کی قبر کا رخ کیا۔ عزادارو نبی کی قبر پہ آ کے فرزند زہرا نے نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اللہم ان ھذا قبر نبیک، میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے۔ وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، میرے اللہ تو یہ جانتا ہے نا میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا اللہم انا احب المعروف وانکر المنکر، اللہ تو جانتا ہے نا میں حسین معروف سے محبت کرتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں۔ گویا امام حسین نے اپنے نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا میرے اس قیام سے میرا نانا رسول خدا بھی راضی ہے، میرے اس قیام سے خود خدا بھی راضی ہے۔ دوسری دفعہ چلے فرزند زہرا بھیا حسن کی قبر کو رخ کیا، بھیا حسن کی قبر کی طرف آئے، جنت البقیع میں بھائی کی قبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں بھیا مجھ سے تمہاری قبر چھڑائی جا رہی۔ عزادارو امام حسین ٹھنڈی سانس بھر کے آہ بھر کے کہتے ہیں بھیا حسن تو جانتا ہے نا، تمہیں معلوم ہے نا ہمارا لڑکپن، بچپن، جوانی اسی مدینہ میں گزری ہے۔ فرماتے ہیں بھیا تمہیں وہ وقت یاد ہے نا جب ہمارے جنت سے جوڑے آتے تھے۔ اس کے بعد چلے جنت البقیع میں ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا۔ عزادارو راوی کہتا ہے جب نانا رسول خدا کی قبر پہ آئے بڑے اطمینان سے چل رہے تھے حسین، جب بھیا حسن کی قبر پہ آئے بڑے اطمینان سے چل رہے تھے نفس مطمئنہ کے مالک حسین۔ عزادارو لیکن جب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا جیسے دوڑے، جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کے دامن کو لپٹ جاتا ہے، جا کے ماں کی قبر کو گلے لگا کے ایک آہ بھر کے بیان کیا شبیر نے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اماں، ہو میری زخمی پہلو والی ماں زہرا، میرا حسین کا سلام ہو۔ قبر زہرا سے 3 جواب آئے، 3 جواب۔ کون سے جواب آئے؟ پہلا جواب آیا وعلیک السلام یا عطشان الام، او ماں کا پیاسا بیٹا حسین، ماں زہرا کا سلام ہو۔ قبر زہرا سے دوسرا جواب آیا وعلیک السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا حسین، ماں کا سلام ہو۔ تیسرا جواب آیا وعلیک السلام یا سہکان الام، او ماں کا گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندا جانے والا حسین، ماں زہرا کا سلام ہو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے، تیاری کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن سنان نے کوفہ سے مدینے میں آیا۔ جس دن امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اسی دن عبداللہ ابن سنان نے مدینہ میں آیا کوفہ سے۔ اس نے دیکھا کہ مدینہ میں سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے آج اتنا سناٹا کیوں ہے، گہما گہمی کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے بتایا عبداللہ تمہیں نہیں پتا مدینہ کی رونق حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، قبر نبی کا مجاور حسین نانا کی قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے چند بندوں کو ساتھ لیا، محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے دیکھا کہ سامان سفر لادا جا رہا تھا، اونٹوں پہ سامان سفر لادا جا رہا تھا۔ یکدم آواز عباس سے علمدار آئی، لوگوں اب ہٹ جاؤ، علی زادیوں کے سوار ہونے کا موقع آ گیا، لوگوں اب ہٹ جاؤ، نبی زادیوں کے سوار ہونے کا مرحلہ آ گیا۔ عبداللہ کہتا سب لوگ ہٹ گئے لیکن میں دور جا کے بھی دیکھتا رہا۔ عبداللہ کہتا میں دیکھتا رہا، ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ لائی جاتی، اندر سے باعظمت و باوقار بی باہر نکلتی، ناکہ پہ سوار کروائی جاتی۔ عبداللہ کہتا سب سے آخر میں ایک بی بی اندر سے باہر نکلی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، عباس نے اٹھ کے نالین سنبھالی، قاسم نے اٹھ کے سہارا دیا، اور محمد پردہ محمل درست فرما رہے تھے۔ عبداللہ کہتا یہ کون بی بی ہے؟ اور سارے بنی ہاشم جس کی تعظیم میں مشغول ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ تمہیں نہیں پتا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔
आजादारो, वो बीबी जो 28 रजब को इतनी शान से ऊंट पे सवार हुई थी, जब 11 मुहर्रम की सुबह आई, आजादारो उसी बीबी ने नजरत यमीनन व शिमाला, उसी बीबी ने दाएं भी देखा व बाएं भी देखा, रो रो के कहती अली अकबर और मोहम्मद कासिम बेटा अब कहाँ गए, माँ को कोई सवार करवाने वाला न रहा। आजादारो सैयद साजिदीन आगे बढ़ के कहते हैं फूफी अम्मा आइए ना मेरी पुश्त का सहारा लेके चढ़ जाइए, कौन रह गया, कौन रह गया कुछ आपको चढ़ाने वाला। अज़ादारो ठंडी सांस भर के फुरात की तरफ देख के बीबी ने फरमाया या अब्बास इरके बनी, अब्बास जब मदीना से चली थी तूने सवार करवाया था, आना बहन शाम को जा रही है मुझे सवार करवाओ। अज़ादारो सैयदो साजिदीन की पुश्त का सहारा लेके सवार हो गई अली के बेटी। लेकिन जब काफिला चलने लगा, काफिला चलने से पहले ऊंटों ने आपस में कुछ बातें करना शुरू की। अज़ादारो जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती हैं सैयदो साजिदीन बेटा, ज़ैनुल आबिदीन बेटा मुझे इतना तो बता दे ये काफिला चलने से पहले ऊंट आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ऊंटों ने मुंह जोड़ के कुछ बातें करना शुरू की, ऊंट आपस में क्या बातें कर रहे हैं। आवाज आई फूफी अम्मा ये ऊंट आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं आराम से चलना, अलीजादियों को रास्ते में कोई तकलीफ न होने पाए, ये तुम्हारी पुश्त पे कोई आम कैदी नहीं, ये अली की बेटियां, ये बतूल की बेटियां, ये नवासे, ये रसूल की नवासियां, इन्हें नहीं पहचाना तो इनके नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना, आराम से चलना, अली की बेटियों को कोई तकलीफ न होने पाए। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।